الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بنصرة الدين القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حدیث صلاۃ والسلام علی رسول خیر الانام. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ والسلام علیک وآلک وسلم یا حبیب اللہ. السلام علیک محمد نبی طہارتوں کے مقدس کا ذہن بیٹھا ہے، طہارتوں کے مقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے. میرے محبوب سجدے کو ذرا لمبا کر دے کیونکہ تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے. اور نہ ڈالر پاؤنڈ ریالہ کیتے نہ وقت کہندیاں مالا کیتے، دین اسلام دے سارا خرچہ ظفر علی دیاں بالاں کیتے. عجب زمانے دے شور لگدے ذہین بندہ بھی بور لگدے، یزید بنن دے کچھ نہیں لگدا حسین بنن دے زور لگدے. اور احساس کربلا تجھے بھی ہو جائے گا ایک دن، احساس کربلا تجھے بھی ہو جائے گا ایک دن. تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ، اور واہ کیا سزا دی مولا تو نے قاتلان حسین کو، اپنا ہی سینہ پیٹتے ہیں عقیدت کے نام پر. عزیزان محترم، خوش قسمت ساتھی جو آج کے دن امام علی مقام نواز رسول جگر گوش بطول امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے محبت رکھن والے دے وچ اپنا نام لکھواؤن واسطے حاضر ہوئے ہیں. امام حسین دی ہستی وہ ہے کہ آپ دا نانا نبیاں دا سردار ہے، آپ دی ماں جنتی عورتاں دی سردار ہے، آپ دا والد تمام ولیاں دا سردار ہے، آپ دا بھائی تمام جنتی جواناں دا سردار ہے، اور خود امام حسین تمام شہیداں دا سردار ہے. میں نے حکم ہویا کہ واقعہ کربلا اس کا پس منظر بیان کیتا جائے، اس کی تھوڑی جی تفصیل کے اندر جا کے اس کا خلاصہ بیان کیتا جائے کہ کیا اسباب سن، کیا وجوہات سن اس واقعے دے پیش آن دے، اور کون ذمہ داران سن، اور کس طرح یہ واقعہ پیش آیا. میں بالکل مختصر وقت کے اندر چونکہ مہمان علماء بھی تشریف لے آ چکے ہیں، کوشش کروں گا کہ اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا. 22 رجب سن 59 ہجری. زیادہ میں ہاتھ چوک کے سبحان اللہ نہیں اخواؤں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ توجہ لازمی رکھنی. 22 رجب سن 59 ہجری صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تے بیٹھتے ہیں تو اس کو لگی ہے یہ لگی ہے کہ جڑے احباب اس وقت ایسے نے کہ مخلوق جنہ کی دیوانی ہے پہلے تو انہوں کو بیعت لوانا تاکہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، میرے سامنے آنے والا کوئی نہ ہوئے، میرے آگے ٹکڑ والا کوئی نہ ہوئے۔ اس واسطے اس نے پہلا خط ہی مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو بھیجا ہے اور خط لکھیا ہے کہ 3-4 احباب ایسے نے کہ جنہ کو بیعت لینا لازمی اور ضروری عمل ہے سب کو پہلے، جنہ کے اندر عبد الرحمن بن ابو بکر آندے نے، عبداللہ بن عمر آندے نے، عبداللہ بن زبیر آندے نے، اور سر فہرست امام علی مقام امام حسین آندے نے۔ اور بالخصوص اس نے ذکر کیتا کہ امام حسین اور عبداللہ بن زبیر اے دو کو لازمی بیعت لینا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے بیعت لینی شروع کی تھی مخلوق چونکہ پہلے انہوں کی دیوانی اور مستانی ہے، میری حکومت کا بٹھا پہلے ہے، اس واسطے پہلے انہوں دو کو بیعت لیجیے۔ جو گورنر ہے ولید بن عقبہ شریف النسب صلح پسند آدمی سی، اس نے امام علی مقام بلوایا، چونکہ اس گورنر کا نائب مروان ایسی جو دشمن اہل بیت ایسی، اس واسطے امام علی مقام احتیاطاً 3 جانباز بھی اپنے نال لے کے گئے نے، آپ کے نال مسلح سپاہی، تسی بس توجہ دے نال سنو رہی سی، آپ 3 جانباز بھی اپنے نال لے کے گئے نے، دروازے تے کھڑا کی کر فرمایا کہ میرے حکم تو بغیر اندر نہ آنا، اگر کوئی خطرے والی گل ہوئی تو پھر اندر آنا۔ الغرض امام علی مقام پہنچے نہیں، اس نے سارا جو یزید کا خط ایسی آپ کے سامنے رکھا، آپ نے حضرت امیر معاویہ کے وصال اتنے اظہار افسوس کیتا اور فرمایا جتنے تک گل ہے یزید کی بیعت دی، یزید کی بیعت بند کمرے کے اندر بیٹھ کے حسین نہیں کر سکتا، اگر یزید کی بیعت کرنی ہے تو سارے مدینے والوں کو بلوایا جائے، سارے صحابہ اکٹھے ہوں، مل کے جو اہل مدینہ فیصلہ کریں گے حسین بھی پابند ہوئے گا، لیکن جتنے تک میں سنیا ہے یزید کا طریقہ خلفائے راشدین کے طریقے کے خلاف ہے، وہ تو نمازاں ضائع کرتا ہے، وہ تو شراب پیندا ہے، وہ تو بندراں نال کھیڈدا ہے، وہ تو محرمات کو جائز قرار دیندا ہے، انہوں تے حلال حرام کی تمیز نہیں، انہوں تے جائز نجائز کا فرق نہیں، ایسے بندے دے ہاتھ تے حسین ابن علی کی بیعت کرتا ہے۔ ہاں جی، اس واسطے اگر بیعت کرنی ہے حسین دی بیعت کا معاملہ ہے، سارے اہل مدینہ کو بلواؤ، سارے صحابہ اکٹھے ہوں، صحابہ کی اولاد اکٹھے ہو، جو فیصلہ کریں گے حسین پابند ہے، لیکن جتنے تک میں سنیا یزید کے اندر ہے فصل اے یار مروان بیٹھا سی تاریخ ابن کثیر کے مطابق کہنے لگا کہ آج موقع ہے ولید، اگر حسین آج ہاتھ جو نکل گئے پھر موقع نہیں آئے گا، لہٰذا آج انہوں کا کام تمام کر دے۔ امام علی مقام جلال دے اندر آ گئے، فرمایا کہدا جگر ہے کہ مدینے دے اندر میرے نانے دے شہر دے اندر میرے قتل دی گل کرے، میں جتنے شہید ہونا مینوں خبراں مل چکی ہیں۔ ہاں جی، مدینے دے اندر ایسی بات، آپ جلال دے اندر آئے، مروان مرغوب ہو گیا، آپ باہر نکلے، آپ کے ساتھی اندر آن کر تیار کھڑے سن، لیکن آپ لے کے چلے گئے۔ مروان نے کیا آج موقع تو ضائع کر دیتا ہے، لیکن اس گورنر نے کیا ویحا کا یا مروان، اے مروان تیری بربادی ہوئے، تو گل کس طرح دی کرنا ہے، اگر پوری کائنات مل کے میں مجبور کرے تو میں پھر بھی اے نا حق خون اپنے ذمہ لینے واسطے تیار نہیں، کیونکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبارے جا کے منہ ملنا۔ اس واسطے جو بار بار اس نے گورنر نے پھر ساری رپورٹ یزید کو بھیجی، جو بار بار اس کو خط آتے رہے، یزید نے بھی مروان والی گل کی، مجبور کیتا، بار بار لالچ دیتے، بار بار اس نے دباؤ پایا گورنر دے اوتے، بار بار دباؤ پایا گیا گورنر دے اوتے۔ یار پیار اینڈ دے بیٹھ ٹھیک ہے پیسے نے بھی مہربانی کرو، سکون نال بیٹھ کے سنو، توجہ نال تھوڑی یہ مہربانی۔ یزید نے بار بار خط لکھے، مجبور کیتا، دباؤ پایا اس گورنر ہوتے کہ تو لازمن بیعت لے، لیکن وہ صلح پسند آدمی سی، اہل بیت محب ایسی، اس نے سارے خط کھول کھول کے امام حسین کو دکھائے۔ امام حسین نے جب سمجھ لیا کہ ہوں میرا مدینے چ رہنا مشکل ہے، یہ لوگ مینوں مدینے چ نہیں رہن دیں، آپ نے راتوں رات دوسرے جو آپ کے ساتھی عبداللہ بن زبیر سن وہ بھی مدینے چ کوچ کر کے مکہ چلے گئے سن راتوں رات۔ امام علی مقام نے بھی فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس شہر نو چھوڑ کے مکہ المکرمہ دے اندر جانے ہیں، راتوں رات ہی آپ نے چھوڑن دا پروگرام بنایا، گھر والوں آپ نے تیاری دا حکم دیتا اور خود آپ روضہ رسول تے حاضر ہو گئے۔ امام علی مقام روضہ رسول تے حاضر ہو کے عرض کردے نے، اسی دن کے لیے پالا تھا مجھ کو آپ نے نانا،
اسی دن کے لیے پالا تھا مجھ کو آپ نے نانا، اسی واسطے تھا ماں کا وہ مجھ کو دودھ پلوانا، اسی واسطے جبریل گہوارہ جلاتے تھے، میوے جنت سے وہ لا لا کر کھلاتے تھے۔ اج اس وقت آقا پورا مدینہ سو رہے اور تہاڈا نواسا حسین مدینے نو چھڈن دی تیاری دے اندر ہے۔ سلام ہے جد امجد میرا منہ چومنے والے، سلام ہے مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے، ذرا نظریں اٹھا کر دیکھو کس کا نور عین آیا ہے، میرے نانا تیرے در پر تیرا حسین آیا ہے۔ کون حسین آقا؟ جس حسین نو آپ اپنی گودی دے اندر لٹاندے سو اور میں آپ دی داڑھی مبارک دے اندر انگلیاں پھیردا سی اور آپ فرماندے سی حسین اپنا منہ کھول، اور پھر آپ اپنا لعاب دان میرے منہ مبارک دے اندر پا دیندے سی۔ کون حسین؟ جس حسین نو تسی اپنے کندھیاں تے سواری کرا کے مدینے دی سیر کرائیے۔ کون حسین؟ جس نو عید والے دن تسی اپنے آپ نو سواری بنا کے اپنے منہ وچ سرخ رنگ دا داغا پکڑا کے امام حسین نو اپنی لگام پکڑائی اور فرمایا لوگاں کل سواریاں نے تو مینوں سواری بنا لے۔ پھر جدھر امام حسین لگام موڑ دے سن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی مڑ جاندے سن۔ داتا صاحب نے واقعہ لکھ کے اس دا نتیجہ یہ کڈیا ہے کہ کریم آقا دی وہی مرضی ہے جو امام حسین دی مرضی ہے۔ دوستان مکرم، امام حسین روضہ رسول دے حاضر نے ہاتھ جوڑ امام نے عرض کیتی، تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا، تیری مور نبوت تے بین والا، چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلیا، ویکھ زینب سکینہ تے شہر بانو نالے اکبر عباس جوان چلیا، اساں پھر مسافر آونا نہیں، تیرے دین تو ہون قربان چلیا۔ امام علی مقام روضہ رسول دے حاضر نے مدینے والے مدینہ نو چھڈن دیاں تیاریاں کر رہے نے اور دعاواں کر رہے نے کہ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، ہم جا رہے ہیں تیرے مدینے کی خیر ہو، اور مجھے جانا ہی پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، نبی کے دین کی خاطر، خدا کے نام کی خاطر، اگر نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں یا نہ رہوں آقا تیرا نام رہ جائے۔ امام علی مقام مدینہ تو روانہ ہون دیاں تیاریاں کر رہے نے، روضہ رسول تے دعاواں کر رہے نے۔ جس وقت امام علی مقام روضہ رسول تے دعاواں کر رہے سن، دعاواں کردیاں آنکھاں چ آنسو آئے نے۔ پھر امام علی مقام نو اونگ آ گئی ہیں۔ جدوں آپ نو اونگ آئی ہیں، خواب دے اندر پیارے محبوب علیہ السلام صحابہ دے جھرمٹ دے نال تشریف لے کے آ گئے نے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے نواسے حسین، تو جنتی نوجوانہ دا سردار ہے، ان قریب ایسا وقت بھی آئے گا تیرے اتے مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، وہ وقت بھی آئے گا جدوں غماں دیاں اور دکھاں دیاں چل جان گیاں، لیکن میرا پتر حسین میں تینوں جنتی جوانہ دا سردار قرار دیتا ہے، تیری آنکھاں دے سامنے تیرے پتر بھی ذبح ہو جان، پھر بھی میرا اے فرمان نہ بھلی کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ جدوں خالق دی نافرمانی ہو رہی ہوے ادوں اس مخلوق دی بیعت کرنا جائز نہیں، کیونکہ حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ فرمایا نواز رسول دی یہ شان نہیں کہ یزید جیسے فاسق و فاجر آدمی دے ہاتھ اتے بیعت کرے۔ امام علی مقام روضہ رسول تو بعد اپنی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دے روضہ انور تے حاضر ہو جاندے نے، پڑھ کے فاتحہ ماں دی قبر اتے تے شاہ حسین پکار دائے، میرا بولیا چالیا معاف کرنا،
اے سلام ہن آخری وار دائے تے تیری گودی اندر لکھاں سکھ پائے ہن دکھاں دا بار پیا مار دائے میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی تائیوں کربلا تخت سوار دائے پھر وہ وقت بھی آن پہنچیا جو لکھیا تقدیر نوشتیاں نے دیاں جدوں رسول دیاں بار آیاں لیاں اکھاں میٹ فرشتیاں نے پنچھی مار اڈاریاں غیب ہو گئے ہورا تڑفیاں عرش عظیم کمبیا بندہ بشر کی پتھر بھی رون لگ پے روزہ پاک جاندر یتیم کمبیا کیونکہ امام علی مقام مدینہ منورہ نو چھوڑ کے جا رہے ہیں مدینے والے مدینے نو چھوڑ کے جا رہے ہیں دوستان مکرم بزرگ حاضر نے جو امام علی مقام دا دامن پکڑ کے کھڑے نے بچے حاضر نے جو حضرت علی اصغر دے قدماں نو پکڑ کے کھڑے نے نوجوان حاضر نے جڑے علی اکبر دے بازو پکڑ کے کھڑے نے عورتاں نے اپنے دوپٹے اور چادراں سیدہ زینب دے قدماں میں رکھ دتیاں امام علی مقام نے سب نو دعاواں دے کے رخصت کیتا اور سورۃ توبہ دی آیت نمبر 50 دی تلاوت کیتی فرمایا قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون آپ نے فرمایا سانو وہی پہنچے گا جو رب تعالیٰ نے ساڑے نصیب وچ لکھ دیتا ہے تو مومن نو حکم ہے کہ وہ رب تعالیٰ تے ہی بھروسہ کرتا ہے اے ایت پڑھ کے امام علی مقام مدینے چ رخصت ہوئے نے مدینے شہر چ رخصت ہوندے ہاں میں تقریر کے اندر پہلے بھی ایک دو جمعے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بلی نو بھی مدینے دی جدائی گوارا نہیں وہ یتیم بچہ جس نو سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چل میرے ہزاراں مرید نے تیری بڑی خدمت کران گے لیکن اس نے پوچھا کیا اتنے ایساوا روضہ بھی ملے گا مدینے تو جدا ہوندیاں جانوراں تے بھی رکت تاری ہو جاندی ہے امام حسین تے جمے مدینے وچ پلے مدینے وچ بچپن مدینے وچ لڑکپن مدینے وچ جوانی مدینے وچ تے ہن 56 سال دے ہو گئے نے بڑھاپا مدینے وچ یعنی ایک ایسے آدمی واسطے جو جمیا پلیا بڑھیا اور بڑھاپا تک مدینے دے اندر آیا ہے اس دے واسطے مدینے نو چھوڑنا کتنا مشکل ہوئے گا لیکن امام علی مقام مدینۃ المنورہ تو رخصت ہوئے نے اور علماء کرام نے لکھیا ہے کہ جس وقت امام علی مقام مدینے تو رخصت ہو رہے سن انج لگ رہا سی جی میں پھل وچوں خوشبو نکل کے جا رہی ہوئے یا جسم وچوں جان نکل کے جا رہی ہو امام علی مقام مکہ المکرمہ دے اندر پہنچے نے 4 شعبان 60 ہجری نو آپ مکہ المکرمہ دے اندر پہنچے نے مکہ المکرمہ دے لوگاں نے باہر نکل کے امام علی مقام دا استقبال کیتا ہے اور باقاعدہ ترانے پڑے نے کہ جن سے روشن ہے مدینہ وہ قمر آتے ہیں جن کا معدن ہے نجف وہ گوہر آتے ہیں حضرت سرور عالم کے سپر آتے ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر آتے ہیں واہ قسمت کے چراغ حرمین آتے ہیں مسلمانوں مبارک ہو حسین آتے ہیں مدینے والے نے ترانے پڑے نے استقبال کیتا ہے مدینے دا جو گورنر ہے سی سعید بن عاص غالباً اس کا نام ہے سی اس نے مسلح آپ دے حوالے کیتا کعبۃ اللہ دا 4 مہینے تک آپ نے بیت اللہ دے اندر 5 وقت نمازاں دی امامت فرمائی ہے شبان نو پہنچے 4 شبان نو شبان رمضان شوال ذی القعدہ اے 4 مہینے آپ نے بڑے پرسکون طریقے دے نال بڑے باعزت طریقے دے نال 5 وقت نمازاں دی جماعت بیت اللہ دے اندر مسجد حرام دے اندر آپ دے حوالے کیتی گئی آپ نے نمازاں پڑھائیاں ذوالقعدہ دے مہینے تک آپ نمازاں پڑھاندے رہے ذوالحجہ دے مہینے دے اندر آپ دی اس تو کوفہ دی طرف روانگی ہے جدو آپ مکہ پہنچے نے کوفیاں نو پتہ چلیا کہ امام مدینہ چھڑ کے مکہ آ چکے نے انہوں نے خط لکھنے شروع کیتے 6,000 10,000 12,000 یا با اختلاف روایت 70,000 خط انہوں نے امام علی مقام نو لکھے اس قدر کثرت دے نال خط انہوں نے لکھے نے کوفیاں لا یوفیاں بے وفاواں دھوکے بازاں نے 70,000 تک خط انہوں نے لکھے نے ساڑھے کول تشریف لے کے آؤ تسی ساڑھے کول تشریف لے کے آؤ یزید سانو مجبور کر رہے بیعت واسطے فاسق و فاجر ہے ظالم ہے شرابی ہے کبابی ہے بے نمازی ہے تسی تشریف لے کے آؤ تسی نواسے رسول ہو اسی تہاڈی بیعت کرن واسطے تیار ہاں تہاڈے کولوں دین سیکھن واسطے تیار ہاں ساڈے کول آؤ تبلیغ فرماؤ دین دی اشاعت فرماؤ
بار بار جدو خط لکھے گئے امام علی مقام نے ارادہ فرمایا روانہ ہونے کا، اہل مکہ نو جید صحابہ کرام نو مشورے واسطے بلایا۔ اہل مکہ نے کچھ صحابہ کرام نے مشورہ دیتا کہ تسی کوفے تشریف لے کے نہ جاؤ، اس واسطے کہ انہوں دی بے وفائی مشہور ہے، دھوکہ باز نے، آپ نو بھی دھوکہ دین گے، اس واسطے تسی مکہ دے اندر ہی رہو، اے مکہ ایک پناہ گاہ ہے، اس دے اندر تشریف فرما رہو۔ امام علی مقام نے جو دلائل دیتے نے مکہ چھوڑ کے کوفہ جان دے، میں آپ حضرات دے سامنے انہوں میں دو رکھن لگا۔ امام علی مقام نے فرمایا اے خطاں دی کثرت تسی دیکھ رہے ہو کتنی انہوں نے مینوں لکھے نے خط، کل قیامت والے دن کوفی اللہ دی بارگاہ چ کھڑے ہو جان اور کہن مولا اسی یزید دی بیعت تاں کیتی کیونکہ نواسے رسول تے تیرے گھر وچ پناہ لے کے بیٹھے رہے نے، وہ تے ساڈے کول آئے نہیں، اسی تے 70,000 خط لکھ چھڈے، بار بار پیغام بھیجے، بار بار قاصد بھیجے، بندے بھیجے، لیکن تیرے محبوب دا نواسا تے مکہ المکرمہ دے اندر تیرے گھر دی پناہ دے اندر بیٹھا رہا، وہ ساڈے کول آندے تے اسی انہاں دی بیعت کر دے، اسی تے مجبور ایسے یزید دی بیعت کرن واسطے، اس فاسق و فاجر دے پیچھے چلن واسطے۔ اس واسطے امام علی مقام نے فرمایا کل اللہ تعالیٰ جے میرے کو پوچھیا میں کی بہانہ کراں گا رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر کہ میں کوفے کیوں نہ گیا، اس واسطے فرمایا کہ انہوں نے اتنے بار بار خط لکھے نے، میں مجبور ہاں اتمام حجت کرنے واسطے تاکہ کل وہ یہ نہ کہہ سکن کہ اسی بلاندے رہے اور نواسے رسول مکے دے اندر بیٹھے رہے، ساڈے بلان دے باوجود نہ آئے، اس واسطے اسی یزید دا فسق و فجور دی بیعت کیتی اور اس نے تسلیم کیتا، اس واسطے فرمایا میرا جانا ضروری ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمایا سمیت ابی قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبشا یستحل به مکہ فلا اکون انا ذلک القبش، فرمایا کہ میں اپنے باپ مولا علی المرتضیٰ کو سنیا، وہ فرماندے نے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مہنڈا ہوئے گا جس دے ذریعے مکے دی حرمت نو پامال کیتا جائے گا، فرمایا میں نہیں چاہتا کہ مہنڈا میں ہوں میری وجہ تو مکے دی حرمت پامال ہوئے، ایتھے قتل و غارت ہوئے اور یزید آ کے ایتھے قتل و غارت کرے، اس کو بعید بھی نہیں سی اور کیتا اس نے۔ اے توجہ نالے گل درمیان ضمنی بات سن لو، امام علی مقام دی شہادت تو بعد واقع کربلا تو بعد ایسے واقعات پیش آئے، یزید دی فوج یزید دے حکم دے ہوتے انہوں نے مکہ المکرمہ دے اندر حملہ کیتا، حضرت عبداللہ بن زبیر جنہاں تو پہلے میں تذکرہ کر چکی ہوں، عبداللہ بن زبیر نو کولو بیعت لینا واسطے انہوں نے تحقیق کرنا واسطے ہاں جی کعبۃ اللہ دے اوتے انہوں نے پتھر برسائے، اگ برسائی، مدینہ المنورہ دے اندر مسجد نبوی دے اندر 3 دن تک یزیدی فوج نے گھوڑے بدھے، واقعہ حرہ دے نام دے نال تاریخ دے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے، ہاں جی 3 دن تک مسجد نبوی دے اندر نمازاں نہیں ہون دتیاں، گھوڑے بدھے رہنے یزیدی فوج دے۔ سعید بن مسیب تابعی نے فرماندے نے کہ میں اپنے آپ پاگل شو کر دیتا، میں اس طرح دی گلاں کراں اور کپڑے اس طرح دے رکھے کہ معلوم ہوئے پاگل ہے، تے پاگل تے دیوانہ من کے مینوں انہوں نے نہ روکیا، میں مسجد نبوی دے اندر چلدا جاندا رہا 3 دن۔ فرماندے نے جس وقت اذان دی آواز ہوندی سی روضہ رسول وچوں اذان دی آواز بھی آندی سی، تکبیر دی آواز بھی آیا کردی سی۔ اے یزید دا فسق و فجور عرض کر رہا، اس نے کعبۃ اللہ دے اوتے بعد دے اندر اگ برسوائی، مدینہ المنورہ دے اندر مسجد نبوی دے اندر گھوڑے بندوائے، اس کو کیڑی چیز بعید سی؟ امام علی مقام نے فرمایا میں نہیں ایسا بننا چاہتا کہ میری وجہ تو اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر ایتھے حرم پاک دے اندر خون ریزی ہوئی، فرمایا بلا رہے نے میرا جانا واجب ہے کیونکہ انہوں نے بلایا ہے اور شریعت کا حکم ہے، اس واسطے امام علی مقام نکلے۔ لیکن نکلن تو پہلے امام علی مقام نے صحابہ کرام دے مشورے دے نال کہ ایک بندہ پہلے روانہ کرو، اوتھے دے حالات دا جائزہ لوے، حالات کیسے نے، حالات اگر ٹھیک ہون، ماحول اگر سازگار ہوئے پھر وہ تانوں خط لکھے، پھر تسی تشریف لے کے جاؤ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ایتھے رک کے میں ایک وضاحت دے نال ایک گل کرنا چاہتا ہوں، امام علی مقام نے جس آدمی نو روانہ کیتا ہے کوفے دے حالات پہلے اپنے تو پہلے معلوم کرنے واسطے، اس شخصیت دا نام ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسین دے چچا زاد بھائی نے، عقیل حضرت علی دے بھائی نے، انہاں دے بیٹے مسلم بن عقیل، حضرت علی دے بھتیجے مسلم بن عقیل، امام حسین دے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل، آپ نے انہوں نے روانہ کیتا، یہ اہل بیت دے فرد نے، امام مسلم بن عقیل۔ لیکن ایتھے سوال یہ ہے کہ امام علی مقام نے اپنے تو پہلے حالات معلوم کرنے واسطے کسے صحابی نو نہیں بھیجیا، اے توجہ نال گل سنن والی ہے، کسے صحابی دے بیٹے نو نہیں بھیجیا، اہل بیت دے فرد نو بھیجیا۔ اہل بیت دے فرد نو کیوں بھیجیا؟ صحابی رسول یا صحابی دے بیٹے نو کیوں نہیں بھیجیا؟ میں اس دی تفصیل اگے جا کے پیش کرنی ہے، لیکن اتنی بات سنو، امام مسلم بن عقیل پہنچے،
حالات ٹھیک سن، انہوں نے خط لکھیا آ جاؤ، امام علی مقام چلے گئے، لیکن اس وقت تک حالات خراب ہو چکے سن، واقعہ کربلا پیش آ گیا، امام علی مقام شہید ہو گئے۔ اگر حضرت امام حسین اپنے تو پہلے حالات معلوم کرنے واسطے کسی صحابی نو بھیج دے یا صحابی دے بیٹے نو بھیج دے، آج جو صحابہ دے دشمن نے وہ سانو کہندے بھی یہ دیکھو صحابی نے جان بوجھ کے امام حسین نو بلوایا اور شہید کروایا، وہ تے پہلے صحابہ کرام دے خلاف بھونک رہے ہیں اور اپنے بغض باطن دا اظہار کر رہے ہیں۔ فرمایا اس واسطے امام مسلم بن عقیل اہل بیت فرد نو روانہ کیتا، کسے صحابی نو روانہ نہ کر کے امام حسین دی فراست ایمانی دیکھو، امام حسین نے قیامت تک صحابہ کرام دی سیرت دی پاک چادر نو محفوظ فرما لیا ہے، تاکہ قیامت تک میرے پاک پیغمبر اور پاک نانے دی جناب جان نثاراں دی سیرت دے اوتے کوئی بد باطن انگلی نہ اٹھا سکے۔ اس واسطے اہل بیت دے فرد امام مسلم بن عقیل نو آپ نے روانہ کیتا۔ امام پہنچے، خط لکھ کے آپ نے دیتا، اے میری حمایت میری طرف خط ہے، کوفیاں نو جا کے دکھاؤ اور انہاں کو میرے نام دی بیعت لو، دیکھو ماحول کیسا ہے۔ امام مسلم بن عقیل پہنچے، ماحول بہت اچھا ہے، لوگ اہل بیت دے دیوانے نے، بظاہر ایسی منافقت کہ 40,000 لوگاں نے امام مسلم بن عقیل دی بیعت کی تھی، لڑن مرن واسطے تیار ہو گئے۔ امام مسلم بن عقیل نے فوراً امام حسین نو خط لکھیا، ابھی 40,000 لوگاں نے آپ دے نام تے میری بیعت کیتی ہے، لوگ بڑے دیوانے نے اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ آپ تشریف لے کے آؤ۔ امام مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیتا۔ ادھر یزید دے جو ایجنٹ سن، اس وقت جو کوفہ دا گورنر سی نا، وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سن۔ اسی صحابہ کو سن کے صحابہ نے تابعیاں کو سنیا، تابعیاں کو تبع تابعیاں نے سنیا، انہاں کو راویاں نے سنیا، انہاں کو اگلے راویاں نے، انہاں کو اگلے راویاں نے، انہاں کو اگلے راویاں نے، انہاں نے کتاباں لکھیاں، اسی کتاباں جو پڑھیا تے اسی اہل بیت دے دیوانے ہو گئے جنہاں نے ڈائریکٹ صحابہ نے نبی پاک کو اہل بیت دی شان سنی ہوئے گی۔ اس بات نو سمجھو نا بھئی اسی تے کتنے سلسلہ چلیا راویاں دا، اس دے بعد ساڑھے تک اہل بیت دی شان صحابہ کرام دے ذریعے اور راویاں دے ذریعے پہنچی، اور اسی سن کے اہل بیت دے دیوانے ہو گئے، اہل بیت دا نہ آوے ساڑھے سینے مچل جانا، اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جان، تے او دسو جڑے صحابہ نے خود نبی پاک کو آپ دے اہل بیت دی شان سنی ہوئے گی۔ اور نعمان بن بشیر صحابی رسول سن، انہوں نے تے کریم آقا دی زبان وچوں تذکرے سنے سن، او تے دیوانے سن۔ وہ یزید دے ایجنٹ پہنچے بھی تو چنگا گورنر ہے، یزید دی طرفوں تھے نعمان بن بشیر، تو گورنر ہے مکے دا، اس حکومت دی طرف پہلے دا، تو بیعت نو روک ہی نہیں رہا، اتنے لوگ امام مسلم بن عقیل دے بیعت کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میری گورنر ہی جاندی ہے تے چلی جائے، لیکن اہل بیعت دی محبت میرے ہتھوں نہیں جائے گی۔ یزید ایجنٹاں نے فوراً یزید نو خط لکھیا بھی حالات ایسے ہو رہے ہیں، لوگ اہل بیت دی طرف راغب ہو رہے ہیں، امام مسلم بن عقیل دی بیعت کر رہے ہیں، امام حسین دے دیوانے نے، اس طرح حالات نے۔ یزید نے فوراً کوفے دے نال بصرے دے گورنر نو خط لکھیا، گورنر دا نام عبید اللہ ابن زیاد، بد نہاد، شرارتی، چال باز، شیطان صفت، شیطان دیاں جتنیاں صفت نے وہ ساریاں اس دے اندر، اس ظالم خبیث دے اندر موجود نے۔ یزید نے اس نو خط لکھیا اور کہنے لگا کہ بصرے دا والی اپنے بھائی نو بنا دے تے فوراً کوفے دے اندر جا نعمان بن بشیر نو معزول کر، وہ تے اہل بیت دی بیعت رہندا پھردا ہے اور رو کے نہیں رہا، اس نو معزول کر کے خود تخت نشین ہو جا، کوفے دا گورنر بن جا، اور جتنی قتل و غارت مرضی کرنا پوے حالات نو ساڈے مطابق کر۔ عبید اللہ ابن زیاد میں پہلے عرض کیتا بڑا چلاک اور خبیث ہے سی، اس نے وہ لباس پایا جڑا لباس عرب دے لوگ حجاز والے مکہ اور مدینہ والے لوگ پاندے سن، وہ لباس پا کے چہرے تے پردہ لٹکا کے اس رستے تو داخل ہویا جس رستے تو مکے والے لوگ آندے سن، یعنی لوگاں نو جس رستے تو امام حسین دے آن دا انتظار سی، اس رستے تو داخل ہویا، لباس بھی اس علاقے لا پا کے لوگاں نے سمجھا بھی امام علی مقام آ گئے، لوگاں نے نعرے بازی شروع کی تھی، استقبال کیتا، قدم تا خیر مکتب یا ابن رسول اللہ، اللہ دے رسول دے بیٹے خوش آمدید ہوئے، لوگاں نے بڑا استقبال کیتا، اویں لوگاں نے جھرمٹ دے اندر آیا اور امام مسلم دے کول جان دی بجائے گورنر ہاؤس دی طرف چل پیا۔ اس وقت لوگ تلیاں ملن لگ پے بھی اے کی ہو گیا، اسی تے دھوکے دے اندر آ گئے، اے تے ابن زیاد بد نہاد ہے۔ وہ فوراً گورنر ہاؤس دے اندر پہنچیا، اس نے جا کے پہلے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے معزول کیتا، خود گورنر ہی سنبھالی، جتنے مکے دے رؤساء اور سردار سن سب نو اکٹھا کیتا، سب نو ہتھکڑیاں لائیاں، گورنر ہاؤس دی چھت تے کھڑا کیتا، سارے لوگوں نو اکٹھا کیتا، دھمکیاں دتیاں، لالچ دیتے، منصب دے، عہدے دے، دولت دے، انہاں رؤساء نو جان دیاں دھمکیاں دتیاں اور کہنے لگا اپنے اپنے قبیلے دے لوگوں نو چھت تے کھڑے ہو کے کہو کہ امام مسلم بن عقیل دے بیعت توڑ دین، انہاں دے نال ناتا توڑ دین۔ اس جگہ تے
حضرت ہانی بن عروہ جنہاں نے امام مسلم نو اپنے گھر دے اندر ٹھہرایا ہویا سی، اس نے جدو دھمکیاں دیتیاں وہ بھی اتنے موجود سن۔ ہانی بن عروہ گھر آ رہے سن اور سوچ رہے سن کہ ہن حالات دا کس طرح قابو دے اندر کیتا جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد بن نہاد خبیث باطن نے ایک کام کیتا کہ اس نے ایک شخص نو تیار کیتا جاسوسی واسطے۔ اس نے باقاعدہ رنگ ڈنگ سکھایا کہ تو اپنا لبادہ اے اوڑھ کہ میں اہل بیت دا محب ہاں، دیوانہ، کچھ کپڑے لے لے، کچھ رقم لے لے، دیوانہ بن کے اہل بیت دا لوگاں کو پوچھ کے تے امام مسلم بن عقیل تک پہنچ کے مینوں دس بھی کتنے موجود نے۔ وہ جاسوس اپنے آپ نو ظاہر اس نے اہل بیت دا محب کیتا، ظاہر اہل بیت دے محب بھی درمیان دے اندر موجود سن، انہوں نے رستہ دسیا بھی فلان جگہ تے امام مسلم بن عقیل موجود نے۔ وہ جاسوس اتنے پہنچیا، پتہ کیتا بھی ہانی بن عروہ دے گھر نے، حضرت ہانی دے گھر نے، فوراً آ کے ابن زیاد نو دسیا، ابن زیاد نے ہانی نو بلوایا، پوچھیا حوالے کر میرے امام مسلم بن عقیل نو۔ حضرت ہانی فرمان لگے میں حوالے نہیں کراں گا۔ 99 سال دا بزرگ ہے ہانی بن عروہ، 99 سال دا بزرگ ہے، کپڑے اتروا کے شکنجے دے اندر کس کے 1000 کوڑا لوایا ہے ابن زیاد نے، 1000 کوڑا جسم تے برسایا ہے، اور 99 سال دا بزرگ بے ہوش ہو گیا ہے۔ لیکن جدو ہوش آیا ہے، ہانی دا جملہ سنو، فرمان لگے ہجے تے میرے گھر وچ امام مسلم موجود نے، امام مسلم میری بغل وچ بھی ہوندے میں تیرے حوالے نہ کردا، تو کہنا امام مسلم نو میرے حوالے کر دے۔ ادھر جدو امام مسلم بن عقیل نو پتہ چلیا کہ میرے میزبان نو قید کر کے اتنا ظلم کیتا جا رہا ہے، آپ نے تلوار سونتی باہر نکل آئے، لوگوں دے درمیان خطبہ دیتا، لوگ پھر آپ دے نال ہو گئے۔ کوفیاں دی طبیعت دیکھو، پھر آپ دے نال ہو گئے 40,000 تلواراں پھر آپ دے حق دے اندر چمکن لگ پیاں، آپ نے لوگوں نو نال لیا۔ ایتھے بھی سمجھو 40,000 جدو آپ دے نال ہو گئے سن، ہن تے یزیدیاں دی خباثت ظاہر ہو چکی سی، اگر امام مسلم چاہندے فوراً کوفے دے اندر خون ریزی کر کے یزیدیاں نو مٹا سکتے سن، کلا کما کر سکتے سن۔ 40,000 لوگوں دے اندر یزیدی اگے کتنے ایک سن اگر 40,000 امام مسلم دے نال موجود سن؟ امام مسلم چاہندے فوراً لڑائی کر کے یزیدیاں نو مٹا سکتے سن، لیکن امام مسلم پہل نہیں سی کرنا چاہتے۔ امام مسلم صلح پسند سن، گئے آپ نے اس گورنر ہاؤس کا محاصرہ کیتا۔ ابن زیاد نے پھر انہاں سرداراں دے ذریعے جو اس نے نظر بند کر رکھے سن لوگوں نے ورغلان کی کوشش کی تھی، دھمکیاں دیتیاں، لالچ دیتے، عہدے دیتے، منصب دیتے، دولت، جس طرح بھی اس نے ورغلایا۔ مغرب دی نماز دا وقت آیا، حضرت امام مسلم بن عقیل مغرب دی نماز دی امامت واسطے کھڑے ہوئے نے، 40,000 چ 500 بندہ پیچھے کھڑا سی، باقی سب ابن زیاد دے نال مل گئے، ابن زیاد دے نال 500 بندہ بھی اس طرح ہاتھ بن کے نہیں نماز وچ کھڑا، ہاتھ چھڑ کے کھڑا ہے نماز دے وچ، کہ اگر امام مسلم کہن گے اسی کہاں گے تواڈے پیچھے تے کھڑے ہیں، اور اگر ابن زیاد کہے گا بھی امام مسلم پیچھے کیوں کھڑے ہو، کہاں گے اسی کہڑا دے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ چھڑ کے کھڑے ہیں، اسی کہڑا نماز پڑھ رہے ہیں، اسی تے چھڑ کے کھڑے، اسی تے تیرے نال۔ ایسا حالت دے اندر پھر جدو آپ نے سلام پھیریا وہ 500 بھی موجود نہیں سی، ابن زیاد کی خباثت دے نال وہ 500 بھی دور ہو گیا، اور وہی دھوکہ بازی بے وفائی۔ امام مسلم بن عقیل رات کا وقت ہے، 2 کمسن بچے محمد اور ابراہیم آپ دے 2 بیٹے اے آپ دے نال نے، کوفے دے دروازے آپ تے بند نے، گلیاں دے اندر گزر رہے ہیں، ایک دروازہ کھلیا رات نو، توآ اس عورت دا نام ہے، اس نے دروازہ